اعظم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہوا ہم سب کے اوپر کہ اس کے مبارک نام کی نسبت کی برکت سے ہر شب جمعہ کو ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ مقصود ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہے، مقصود ہمارا اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ذریعے۔ بخوبی آپ حضرات اس چیز سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت انسان کی دو ترجمانی کرتا ہے، اس کو حکمت کے راستے سے بھی گزارتا ہے، جس کے ذریعے ان اسراری علوم کو حاصل کرتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی اس سے خدمت کا کام لے رہا ہوتا۔ دوسری طرف بہترین انداز میں اس کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو علم باطن سے نواز رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی منازل ہیں اور جتنا بھی یہ سفر ہے انسان کے تنہا کرنے کا نہیں ہے، یہ سفر اور یہ منازل طے ہمیشہ کسی بھی سلسلے میں آ کے کسی کی زیر نگرانی ہو کے طے کی جاتی ہیں۔ تصوف کے اندر بنیادی اصول اور مقاصد جو ہوتے ہیں ظاہری طور پہ زیادہ جو محنت کی جاتی اور کروائی جاتی ہے ادب و احترام کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر۔ جب معاشرے کے اندر انسان اپنی ذات کو پیش کرے، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے رکھے، تو پتہ چلے کہ جو شریعت نے ہر مسلمان کے ذمے لگایا ہوا ہے یہ انسان اس اخلاق کا حامل ہے۔ جو مسلمان کا کردار ہونا چاہیے اس انسان کا وہ کردار بن چکا، اور اس کا عمل جتنا بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہو چکا۔ باطن کے جو عوامل ہوتے ہیں، انسان جب عمل کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا صحیح معنوں میں جب عبادت گزار بنتا ہے تو مراتب، درجے اور قرب اس کو صرف اللہ کے ہاں ملتا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، اور وہ بندہ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں عبادت کو صحیح معنوں میں سیکھا ہوں یا نہیں سیکھا ہوں۔ لیکن جب اس کا تقابل معاشرے کے اندر کیا جائے گا، یاد رکھیے گا، تو اس کے ظاہر کو دیکھا جائے گا۔ شرعی لحاظ سے بھی شریعت اگر کسی چیز کے اوپر حکم لگاتی ہے تو شریعت ظاہر ہی کی مکلف ہوتی ہے، باطن کی مکلف نہیں ہوتی کہ اس کی نیت کیا، اس کا پڑھنا پڑھانا کیا، اس کا عمل کیا، اس کے عمل کے اندر ریا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل وہ کر رہا ہو جو ظاہری طور پہ اس کرنے کی وجہ سے اس کو تقوی کا حصول ہو رہا ہو، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا رہا ہو، اب یہاں یہ معاملہ اس کے درمیان اور رب العالمین کی ذات کے درمیان ہوگا۔ میرا اور آپ کا جو تقابل کیا جانا ہے وہ معاشرے کے اعتبار سے کیا جانا ہے۔ جب ہماری نسبت ذکر اللہ کے ساتھ ہوئی اور مقصود ہمارا یہ ہے
کہ ہم نے نفس کو صاف کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، روح کو روشن کرنا ہے، تو ہمارا ظاہر ہی ہمارے باطن کی عکاسی کرے گا۔ اب ظاہری طور پہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتا چکا ہوں، انسان کی زبان ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کی زبان ہی آپ کی ترجمان بنے گی۔ باقی معنی کہ جب سے آپ کی ذکر اللہ کے ساتھ نسبت ہوئی، آپ کی زبان کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ وہ زبان غیبت سے پاک ہوئی، وہ زبان بہتان سے بچی، وہ زبان جھوٹ سے پاک ہوئی، اس زبان کے اندر سے ریاکاری ختم ہوئی، اور جو آپ کے قرب کا معاملہ ظاہری طور پہ ہے، اس قرب کے معاملے میں آپ کی زبان کا اختیار کیا ہے اور کس طریقے کے اوپر وہ چل رہی ہے، یہ بات سمجھنا۔ اس زبان کا چلنا آپ کے والدین کے ساتھ ہوگا، اس زبان کا چلنا آپ کے دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ ہوگا۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ذکر کر رہے، ذکر کے ساتھ جڑ رہے، دن رات انہوں نے تسبیحوں کو اٹھایا ہوا ہے، جب بھی دیکھو یہ ظاہری طور پہ ہمیں عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کا عمل کرنا باطن میں اللہ کے لیے ہوگا، آپ کی اس نیت کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ آپ کے والدین، نہ آپ کے عزیز و اقارب، نہ آپ کے دوست یا کوئی بھی انسان جس سے آپ کا تعلق ہو۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کو کس طریقے کے اوپر راضی کر رہے ہو، یا اپنی زبان کے اندر اللہ کی کس قدر محبت لا رہے ہو کہ وہ محبت آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کی محبت کا اظہار اس صورت کے اندر ہوگا، جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیا چل رہے ہیں، آپ اپنے بڑوں کا احترام کر رہے ہیں ہو یا نہیں کر رہے، تب جا کے پتہ چلے گا۔ آپ ہی میں سے، آپ کے والدین میں سے، یا آپ کا کوئی بھی بڑا آپ کے مزاج کی مخالفت میں کوئی جملہ کہہ دے، یا آپ کے اوپر ہاتھ کو اٹھا دے، یا ایسی بات جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اور تربیت آپ یہ کروا رہے ہو کہ یار میں نے اپنے نفس کو مٹانا ہے، تو اس کے ساتھ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے زبان کی پاکی ہوتی ہے، زبان کا پاک کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے نفس کا امتحان آپ کی ذات کے اندر چلے گا، پتہ چلے گا کہ آپ کی زبان کس حد تک صاف ہوئی، پاک ہوئی، کس حد تک ریا اس کے اندر سے ختم ہوا، کس حد تک اس کے اندر ذکر اللہ کی وجہ سے جو محبت کی تاثیر پیدا ہونا تھی ہوئی یا نہ ہوئی۔ جب آپ کا مد مقابل آپ کے معاملے میں آ جائے گا، اور انسان جو عقل و شعور کی منازل طے کرتا ہے اور اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، وہ سمجھنا یہ شروع ہوتا ہے کہ شاید میری عقل زیادہ چلنا شروع ہو گئی، بلکہ بعضوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا کر دی۔ یہ کمزوری ہوتی ہے انسان کی، اس میں آ کے کرتا کیا ہے کہ اپنے بڑوں کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹا ان کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ اسی اصول کو سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذکر ہی کی برکت سے اگر آپ کو مقدم رکھنا ہوتا تو آپ کو ان کی ذریت کے اندر پیدا نہ کرتا، بلکہ آپ کو ان سے بڑھا دیتا، ان کو آپ کے ہاں بھیج دیتا، لیکن جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آپ سے اوپر رکھا ہے وہ آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب،
اگر وہ آپ کو کسی چیز میں نصیحت کرتے ہیں، کوئی وصیت کرتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ذکر اللہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے نہیں، آپ اس بات کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ الٹا کیا ہوتا، ابھی وہ سمجھدانی اپنی سمجھ صحیح سے کام کر نہیں رہی ہوتی، بچہ اٹھ کے والد کو سمجھانا شروع کر دیتے، بچہ اٹھ کے دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ وہی کام ہے جس طرح نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ امام راضی کی تربیت کی تھی نا، شیطان نے آگے دلیلیں مانگی تھی کہ اللہ کی ذات کے اوپر مجھے دلائل دے، انہوں نے بہت سارے دلائل دیے تھے اور وہ رد کرتا گیا تھا۔ ہمارا یہ مزاج اس شیطان کی طرح بن جاتا ہے، ہم اس وقت ان ادب و احترام کو بھول جاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بات کرنے والا کون ہے۔ اگر آج میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو سب سے بڑی وجہ میرا والد ہے، میری والدہ ہے، کہ ان کے بطن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ان کی کوئی دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام میری زبان کے اوپر آ رہا ہے، تو یہ مت دیکھ کہ ان کا عمل تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ نیت میں نے پہلے آپ کو بتا دی، اس کا معاملہ بعد میں ہے، بعد میں اس کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، ظاہر میں فیصلہ اس طریقے کے اوپر ہوگا جب ہمارے معاملات کسی کے ساتھ چلیں گے، ان معاملات میں تیرا میرا کردار کیا ہوتا ہے، اس وقت تیری میری زبان کن الفاظ کا انتخاب کرتی ہے، اس وقت تیرے اور میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر غلبہ آ گیا جی، سمجھ میں نہیں آ گیا، کیوں جی؟ ابا جی نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دی، اماں جی نے جوتی اٹھا کے مار دی۔ اب بات یاد رکھنا، ہم جن اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے ہمیں ایک نصیحت کرتے تھے، معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ انسان جب طالب علم کی حیثیت سے ہو اور دین کا طالب علم ہو اور وہ اپنی تربیت کروانا چاہ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر رکھے کہ جیسے گدھے کی حیثیت ہے ویسے میری حیثیت ہے، جیسے گدھے کو عزت نہیں دی جاتی ایسے مجھے بھی عزت نہیں دی جائے گی جب تک کہ میں اپنے کام کو پورا نہ کر لوں، تب جا کے تم اس چیز کو سیکھ سکو گے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ یاد رکھنا، ہم بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہم بھی درس نظامی پڑھا کرتے تھے، ان کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اساتذہ جب تربیت کرتے تھے تو یہ جملے ہمیں سکھاتے تھے کہ اس لیے کہ یہ تمہارے نفس کے آڑے نہ آئے یہ چیز کہ یار میں تو بہت متقی بن گیا ہوں، مجھے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا آتی ہے، ابا کو نہیں آتی، مجھے تو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، میرے بڑوں کو نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اس کا جو ربط اور تعلق آپ کا بننا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ بننا ہے، آپ کی نیت جانے، آپ جانے اور وہ جانے، اس کے اوپر اجر اور ثواب جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ جس چیز نے آپ کی ذات کو منوانا ہے وہ معاشرہ ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں۔ اکثر کی یہ بات آ جاتی کہ قاری صاحب یہ تو ہمیں سمجھانا شروع کر دیتی، ٹھیک ہے کیسا ہے آپ ان کو ذکر کروا رہے ہوتے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی، اور ہم بھی آپ کو بتلا کے تھک چکے اس چیز کو کہ بھائی جب آپ نے اپنے نفس کے خلاف جانا ہے، جب اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے تو اس بات کو سمجھ لو کہ آپ کے مزاج کے مخالفت میں بات ہوگی، اس کو آپ نے پینا ہے، تب جا کے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کا طریقہ آئے گا۔ آپ کی تو عادت یہ ہونی چاہیے بڑی سے بڑی بات کوئی کہہ دے تو آپ اس کو برداشت کر لو، کس کے لیے؟ کہ یار میں تو جو بنا رہا ہوں اللہ کے لیے، اور میرے بننے کے اوپر سب سے پہلی چیز جس کا مجھے سبق دیا جاتا ہے وہ صبر کا کرنا ہوتا ہے، کہ میں نے صبر کو سیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا جب اللہ آپ کو بنائے گا تو مختلف کیفیات میں آپ کو ڈالے گا، بعض اوقات آپ کے اپنوں ہی کو آپ کے اوپر مسلط کیا جائے گا جو ظاہری طور پہ آپ کی مزاج کے بھی مخالف ہوں گے، آپ کی عادات کے بھی مخالف ہوں گے، ہر جگہ ان کی بات آپ کو اپنی ذات میں مخالفت کے اوپر نظر آئے گی۔
ادھر سے آپ اپنے عمل کا موازنہ کرو کہ آپ کا عمل اگر اللہ کے لیے درست ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے. پلٹ کے جواب مت دیا کرو، ان کا حق اللہ نے مقدم رکھا ہے، وہاں آپ کا کام ہے صبر کرنا. اور جو انسان اپنے گھر میں اپنے والدین کی اگر بات کو برداشت نہیں کر سکا تو یاد رکھنا معاشرے کے اندر وہ انسان کبھی نہیں چل سکتا. چل بھی گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تربیت انسان کی ہمیشہ اس کے اپنے گھر سے ہوتی ہے. الحمدللہ ہم سارے مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پہاڑی علاقے میں آج بھی دینی اعتبار سے گھروں کے اندر دینی روایات زندہ ہیں الحمدللہ. میں یہ نہیں کہ صرف ہم ذکر کروا رہے ہیں، ہمارے علاوہ بھی کہ گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار جس قدر ان کو معلوم ہے کرتے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہوئے، اس بنانے کے اوپر جو ہم نے محنت کرنی ہے، اپنے مزاج کی جب مخالفت کرنی ہے تو آپ کی ذات کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے نا، سب سے پہلے ان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہو، کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان الفاظوں کو سننا پڑتا ہے جن کو آپ کو سن کے غصہ آ جاتا ہے. جی ابا نے یہ کہا، یہ یاد رکھنا میری تمہاری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ اب صحابی ہیں، اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے وجود سے روح کو نکالنا تھا. کیفیت ایسی بنی نزا کی ہے لیکن روح وجود سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی. اب صحابہ جو بھی جاگتے تھے عیادت کے لیے دیکھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے، ہوتے بھی کیوں نہ. تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھے، دین سیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن حالت اور کیفیت یہ آ گئی، آج ہم اگر موازنہ کریں نا، ہر کسی کو ہم بہت سارے القاب دے رہے ہوتے، اور یہاں صحابی رسول کا معاملہ آ گیا. اب یہ کیفیت یہ حالت صحابہ نے دیکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھی نا حضرت علقمہ، ان کے اوپر نزا کی کیفیت، سکرات کے عالم سے وہ گزر رہے ہیں لیکن وجود سے روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس چیز کو سنا فرمایا ماں باپ میں سے کون زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہیں. کہا بلاؤ. جب والدہ کو بلایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا عبادت گزار ہے، میرا بیٹا تہجد گزار ہے، میرا بیٹا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، میرا بیٹا صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، جس نیکی کی راہ کے اوپر اس کو آپ نے ڈالا سب کرتا ہے. کاش جب سب کرتا ہے پھر ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ ایک بات اس کی ایسی تھی میرے دل کو بڑی لگتی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کہا کیا؟ جب اس کی بیوی کا معاملہ آیا، اس کے معاملے میں اگر کوئی بے بات کرتی تو مجھ سے سختی سے پیش آتا، تو وہ جب مجھے ساتھ سختی کرتا تھا تو اس وقت مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا، مجھے غم ہوتا تھا. یہ تو میرا بیٹا ہے، ماں ہے نا، اپنی چھاتی کا دودھ پلا کے بچے کو جوان کرتی ہے، یعنی اپنے وجود کا خون وہ اس کو دیتی ہے. کا سارے معاملات اس کے ٹھیک تھے، عبادت بھی ٹھیک طریقے سے کرتا تھا، لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ مجھے بڑا ناگوار گزرتا تھا جب مجھ سے تلخ لہجے میں بات کیا کرتا تھا. عام آدمی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی بزرگ کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے. یاد رکھنا صحابی رسول کی بات ہے کہ جن کی جوتی کے نیچے جو خاک ہے وہاں تک بھی کوئی عام انسان درجہ حاصل نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ معاف نہیں کروں گی، میرا دل بڑا تنگ ہوا ہوا اس سے. کہا معاف کر دو. کہا نہیں کرتے. صحابہ سے کہا لکڑیاں لے آؤ. کہا کس لیے؟ کہا ان کو جلاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اس آگ کے اندر ڈال دوں گا.
ماں تھی، تڑپ اٹھی، کہاں برداشت کرتی تھی، کہا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا نا تو ایسے ہی اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ اب ماں کو جب صبر آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر جان قربان میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے معاف کیا تب جا کے وجود سے روح پرواز ہوئی، نکلی۔ اب یہ صحابی رسول کا معاملہ آیا۔ اب ایک طرف میں اور آپ اپنی ذات کو بھی دیکھیں، ہاں یہ معذرت کے ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے جملے نہ کہیں، ایسی بات نہ کہیں۔ شریعت کے اندر یہ منع کیا گیا ہے کہ تو غرق ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ چونکہ بچے تو ہمیشہ غلطیاں کریں گے، بڑوں کا کام ہے ان کو سمجھانا، ان کو سکھانا۔ ہمارا کام بھی یہی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ والدین کے ذمے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا جملہ وہ کہہ دیتے ہیں لیکن حق ان کا بڑا ہے، حق ان کا زیادہ ہے، اولاد کا حق کم ہے۔ تو اولاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب والدین سے ایسی بات سنیں جو مزاج کے مخالف ہو تو یار اس فیصلے کے اوپر راضی رہو نا کہ اللہ نے ان کو مقدم رکھا ہوا ہے، تو میں نے صبر کرنا ہے، میں نے ان کا احترام کرنا ہے۔ یہ صحابی رسول کی مثال میں نے آپ کو دی۔ جب میں اور آپ اپنی نیت کو صاف کر لیں گے کہ میں نے ہر صورت میں اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، اللہ کی قسم ان کی زبان کے اوپر ایسے جملے آئیں گے ہی نہ جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ جس بندے کی نیت کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی اس کے ساتھ۔ ایک بندے کی نیت کے اندر یہ ہوگا کہ میرے ابا جی مجھے گالیاں دیں گے تو وہ گالیاں ہی دیں گے۔ ایک بچہ جب ابا جی کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا کہ یا اللہ ان کے اندر یہ بری عادت ہے، اس کو ختم کر دے، ان کی برکت سے تو نے مجھے وجود دیا، ان کی برکت سے آج ذکر اللہ میری زبان کے اوپر چلنا شروع ہوا، ان کی برکت سے میں تیری محبت کو سیکھ رہا ہوں، ان کی برکت سے میں تیرے حبیب کی محبت کو سیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ ایسے کلمات کہتے ہیں۔ اب بچہ والدین کو بعض اوقات سمجھا نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تخلیق کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں، معاشرے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے باہر جاؤ گے، جو دنیا کا ماحول ہے وہاں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہی انسانوں کی زبان کے اوپر چلا کرتا ہے، پھر وہی زبانوں کے اوپر آیا کرتا ہے۔ پھر جب آدمی ان چیزوں کو سنتا ہے، بعض اوقات انسان ہے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو والدین کے ذمے بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسے کلمات بیٹے کو، اولاد کو نہ کہیں جو شریعت کی مخالفت میں جا رہے ہوں۔ ہاں آپ یاد رکھنا، قرآن حکیم اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ ان کی اطاعت اس قدر کرو کہ سوائے اللہ رسول کے حکموں کے اگر خلاف ورزی کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہو اس وقت اس بات کو نہ مانو، پھر ان کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ کر دیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر مزاج کی مخالفت میں ہو تو صبر کرنا۔ اگر کوئی اچھا چیز آپ کے والدین کی طرف سے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جہاں پر کمی نظر آ رہی ہے تو وہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دو نا۔ جہاں اپنے آپ کو اتنا متقی اور پرہیزگار سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اسی تقوی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کو راضی کر لو نا کہ اللہ چلو، اگر ایک طرف مجھے یہ شر نظر آ رہا ہے، تو نے مجھے خیر دی ہوئی ہے، اب خیر کو غالب کر شر کو مٹا دے۔ جب یہ نیت کے اندر ہوگا اللہ کی قسم اللہ فیصلہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ جب یہ نیت ہوگی کہ بس ان سے جھگڑا شروع کرنا ہے، مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، اوئے ہوئے ہوئے میں تو توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیوں بھائی تو کیوں نہ کر رہا تھا؟ تو فوراً سے پہلے حاجی ولی اللہ بن گیا ہے، یا تجھے بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابا جی تجھ سے ہی سمجھیں گے، وہ معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، وہ دنیا کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو معاملات کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان کی کم ظرفی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کی والدہ اگر کہتی ہے نا دینی معاملات کے اوپر، چلو تصوف میں چل رہے ہو کہ جب دونوں کے معاملات پیش کیے گئے تو الفاظ کیا کہتے، میں برباد ہو گئے، میرے لیے تو دونوں نے مجھے بربادیت کی طرف لے کے چلے۔ جب نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کے بھائی ان کے پیچھے، تو پوچھا، ایک کہنے لگا اماں جی میری وجہ سے کس لیے؟
کہا اس لیے کہ تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، اپنا کشف اس کے اوپر نگاہ ڈال کے اس کو دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے، اور تو اس وقت اللہ کی ذات کو بلا کے ان مسائل کو دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو تیرے ذمے کرنے کا کام تھا تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کا عمل جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، جس کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور جس کے عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے تو اپنی زبان کو اس طریقے کو درست کرتا ہے کہ جب سنتا ہے کوئی اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل میں بھی ضرور اتارتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، ہاں ذکر کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچا ہے، وہ اپنی ہی اولاد کو دیکھ کے اپنی کمی دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بائیمانہ کہ اولاد اٹھ کے سمجھانا شروع کر دے، اگر کوئی بڑا تلخ جملہ کہہ دے، مجھے کیوں کہہ دیا، تو ہے کون بھائی، تجھے نہیں کہے گا تو کس کو کہے گا، بڑی سی کے بچے کو کہے گا، تجھے نہیں سمجھائے گا تو کس کو سمجھائے گا، ساتھ والے کو سمجھائے گا۔ جب اللہ نے اس کو تیرے اوپر مقدم رکھا تیرے لیے تو تیرا حق بنتا ہے، اس یہاں تک نہیں، اس سے بڑھ کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی کا معاملہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کا کیس آپ کی عدالت میں لے کے آیا ہوں۔ کہا کس کا کیس لے کے آیا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ والد کا لے کے آیا ہوں۔ کہا اچھا کیا کیا آپ کے والد نے؟ یا رسول اللہ میں سفر کے اوپر جا رہا تھا، میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، میں نے ان کو رقم دی ان کے اخراجات کے لیے اور کچھ رقم میں نے امانت کے طور پہ ان کے پاس رکھی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہ خرچ کر دی۔ جب میں نے اپنی ایمانتاً دی ہوئی رقم طلب کی تو مجھے جواب یہ ملا وہ مجھ سے خرچ ہو گئی، ہمارے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، اب آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جملہ کے ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے لیے، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے لیے ہیں۔ اگر تیری رقم سے تیرے والدین خرچ بھی کر دیں، تجھے ایک کوڑی بھی نہ، تیری کمائی ہوئی رقم سے، یہ نہیں تیری کمائی ہوئی رقم سے، تب بھی تو ان کے اوپر سوال اٹھا نہیں سکتا۔ آج دیکھ لو نا پھر کتنی چیزیں آ گئی، تھوڑا سا ہم کمانا شروع کر دیں، تھوڑے سے معاملات کرنا شروع کر دیں، ہم نے ابا جی کے اوپر خرچہ کر دیا، ہم نے اماں جی کے اوپر خرچہ کر دیا، ساری زندگی بھی تو اپنی دولت کو لٹاتا رہنا۔ وہ جب تو پیدا ہوا تھا، جب تجھے بولنا نہ آیا تھا، جب تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور تیرے منہ کے اندر غذا کے طور پہ وہ دودھ کا جو پہلا قطرہ اللہ نے اتارا تھا، ساری زندگی تو اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ والدین کا ادب و احترام ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے بہت بڑے نہ بنا کرو، والدین کو سمجھایا نہ کرو، جب مزاج کی مخالفت میں بات آ جائے وہاں برداشت کر لیا کرو۔ ذکر کا خاصہ تو یہ ہے، نفس کے خلاف لڑنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے صبر کیسے کرنا ہے۔ نہیں کیا تو خدا کی قسم زمانے کے اندر ایسے انسان ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ جو والدین کو راضی نہیں کر سکتے وہ اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ مختصر سی بات یہ ہے نا، اللہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جس نعمت کو اللہ نے دنیا کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کے سامنے موجود ہے، اگر آپ نے ان کو راضی نہیں کیا، مجھے بتاؤ اللہ اور رسول کو کیسے راضی کرو گے؟ اللہ اور رسول کی تعلیمات تو یہ ہے کہ کیسے ہم نے اپنی ذات کو ان تعلیمات کے اوپر عمل کروانا ہے۔ تو عمل کروانا کہیں دور نہیں ہوگا کہ پوری رات آپ تہجد کو ادا کرو گے، اپنے معاملات کو لے کے آؤ گے کہ معاملات آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا ہیں، آپ کے معاملات حسن و سلوک آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم کے اندر آیات محکمات ہیں، یاد رکھنا آیات محکمات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تمام انبیاء کو دی گئی، یعنی ایسے مسائل کے جن کے اندر رد و بدل نہ کیا گیا۔ وہاں سب سے پہلی چیز توحید ہے، دوسرے نمبر نبی کی رسالت ہے، اس کے بعد جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدم رکھا وہ والدین کا حق ہے۔ ہر نبی کو یہ دیا،
یہ نہیں کہ صرف فقط حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دیا کہ عزیزان من، ہم جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں نا، ہم اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، ہم کردار کو بہتر کرنے کے لیے، اور ہم عمل کو درست کرنے کے لیے، عمل آپ کا اللہ کی ذات کے لیے ہوگا، معاملات آپ کے درست جو ہوں گے عوام الناس کے اندر ہوں گے، عوام کے اندر بھی آؤ گے تو سب سے پہلے آپ کا گھرانہ آپ کے سامنے ہوگا، کہ وہاں پر جو آپ نے ذکر کیا اس کے ساتھ آپ کی زبان کے اندر تبدیلی آئی، وہ اخلاق آپ کیا پیش کرتے ہو اپنے گھر والوں کے سامنے، آپ کا کردار ان کے سامنے کیا ہے، عمل آپ کا اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے اوپر سزا جزا جو بھی بدلہ ہے وہ اللہ نے دینا ہے، لیکن ظاہر جب تک درست نہیں کرو گے تب تک وہ باطن بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر کھولتا نہیں ہے، اس کے رازوں سے وہ آشکار کبھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے معاملات کے اوپر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرو گے تبھی جا کے اجر کو پاؤ گے، اور صبر کرنے کے اوپر یہ اللہ کہتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کو اجر دیتا ہوں، اور جس کو اللہ اجر دیتا ہے اس کو حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جو اولاد فرما بردار رہی ہیں نا، اللہ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا ہے، زمانے کے اندر ان کو عزت دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص کو اللہ کے نبی ہیں، جب والدہ کا انتقال ہو گیا نا تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ آپ ذرا سنبھل کے آئیں، وہ جو تیرے پیچھے رحمت کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے نا اب وہ نہیں ہیں۔ نبی کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ایک امت آئے گی، حضور نے بتایا نا ساری چیزیں، امت کی تربیت کے لیے نبی کا عمل امت کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اتنا آسان نہیں ہے تصوف حاصل کرنا کہ آپ کی صفائی ہو جائے گی نفس کی، فوراً آپ کا دل روشن ہو جائے گا، آپ کو باطنی بصیرت حاصل ہو جائے گی، اور کردار ادھر سے آپ کا صفر ہوگا۔ کردار کو یہاں بنانا پڑے گا، اور اس کردار کو بنانے کے لیے اپنی زبان کو درست کرنا پڑے گا۔ دو چیزوں کی گارنٹی حضور علیہ السلام نے مانگی کہ جو شخص مجھے دے گا اس کو جنتی ہونے کی بشارت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کہا ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، ذکر کے ساتھ زبان کا درست ہونا ضروری ہے، تیش میں مت آیا کرو، جلال آپ کے اوپر مت آیا کرے کہ ذکر کرتے کیفیت آ گئی، جلال آ گیا۔ بھائی تیرا جلال اماں جی اور ابا جی کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہ تھا، معذرت کے ساتھ یہ جلال نہیں، یہ شیطان ہے، یہ تیرے نفس کا غبار ہے جو واقعی ہے، جو ابھی نکلا نہیں ہے۔ اچھا جی استاد نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا، سبحان اللہ، میں تو اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے پروفیسر کر چکا تھا، استاد نے مجھے کہہ دیا، اوہ میں تو تہجد پڑھ رہا تھا۔ بے شک بھائی تو تہجد پڑھ، تو قرآن پڑھ، تیرا سارا عمل اللہ کی ذات کے لیے کرنے کا جو ہے تو کر، اس کے اوپر تجھے اجر اللہ نے دینا ہے۔ میں نے تجھے اپنے معاملات کے ذریعے پرکھنا ہے، تیرے والدین نے تجھے اپنے معاملات کے ذریعے پرکھنا ہے، تیرے عزیز و اقارب نے تجھے اپنے معاملات کے ذریعے پرکھنا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، جو جو آگے چلو گے، جانو گے، سمجھو گے، شریعت کے اندر 90% معاملات کا ذکر ہے، 10% عبادات۔ اسی لیے تو صحابہ کے کردار کو دیکھ کے، اخلاق کو دیکھ کے کفار ایمان لایا کرتے تھے، اور آج ہم ذکر کر رہے، ہمارا ذکر تو اپنے والدین کو ہی نہیں متاثر کر سک رہا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ معذرت کے ساتھ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، دور کرو گے تو بنو گے۔ زبان انسان کی ترجمان ہوتی ہے، تو اس کو درست کر لو۔ اگر کردار کو درست کرنا، سب سے پہلے درست اس کو کرنا پڑے گا، یہ درست ہوگی، ذکر کی تاثیر بھی بنے گی، ذکر کی لذت اور حلاوت بھی وجود کے اندر محسوس کرو گے۔ یہ درست نہ ہوگی کوئی فائدہ نہیں، لگے رہو۔ کیا ہو گیا جو تمہیں جنات کو علاج بگانے کا طریقہ آ گیا؟ کہ کمال تو نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی رہے، بندہ اللہ سے خوش رہے۔ کمال کیا ہے؟ اللہ بندے سے راضی رہے اور بندہ اللہ سے خوش رہے، جو میرا مالک میرے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اور یہ کیفیت بھی تب بنتی ہے نا جب انسان کا ایمان بننا شروع ہوتا ہے،
اور ایمان کے بنانے کے لیے پہلی چیز ہی کی درستگی نہ کی، زبان کو درست نہ کیا، تو کیا خاک ہم اپنے عمل کو درست کر پائیں گے؟ اس لیے معذرت کے ساتھ جس کے اندر یہ کمزوری ہے اور آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندی یا شاذلیہ کے اندر ہے، دور کر لو۔ آپ کے ابا جی اگر آپ کو گالی بھی دیں، اس کے اوپر صبر کر لو، اللہ سے مانگو نا، اللہ اس چیز کو دور کر دے۔ جہاں ان کی کمزوری نظر آئے اس کے سامنے تذکرہ نہ کرو، کم از کم اللہ کے سامنے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ تمہارا ذکر تمہیں جن تو بگانا سکھا سکتا ہے، تمہارا ذکر تمہاری دعا کو قبول کیوں نہیں کروا سکتا؟ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی قسم آج سے یہ نیت درست کر لو، اس یہ نہ ہوا تو مجھ سے آ کے کہنا کہ استاد جی آپ نے غلط کہا تھا۔ اس لیے اس کا درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہوئی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ انسان جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے تب اس کو اپنی حالت کا پتہ چلتا ہے، تب اس کو اپنی کیفیت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، تب جا کے اس کو اپنے عمل کی درستگی کا پتہ چلتا ہے۔ ورنہ ہر حال میں نفس تو ایسا اس کو خوش کیے رکھتا ہے، تو جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے بس سب سے بڑا حاجی ولی اللہ ہے۔ لیکن جب اس چیز کے ساتھ انسان کی مناسبت ہوتی ہے، جڑتا ہے، آگے چلتا ہے، تب جا کے اس کو اپنے عمل کا پتہ چلتا ہے۔ جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے اور جو عشرہ چل رہا ہے اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول عشرہ ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بہت سارے مفسرین نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ قرآن حکیم نے یہ جن چیزوں کو بیان کیے کہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اب تشریح اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو جتنا پسند کرتا ہے، باقی عام دنوں کے اندر وہ پسندیدگی اللہ کے ہاں نہیں ہوتی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی جہاد کر رہا اللہ کے راستے میں کیا تب بھی؟ فرمایا ہاں تب بھی، اللہ یہ کہ جس سامان کو وہ لے کے نکلا وہ سامان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اس کا گھوڑا لہو لہان ہو جائے اور وہ خود اللہ کے ہاں جام شہادت نوش کر لے، تب وہ اللہ کے ہاں زیادہ درجے اور مقام والا ہے۔ ورنہ جو شخص ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھ کے اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے اس کا اللہ کے ہاں درجہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ اس کو انتہائی پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ ہماری مناسبت ہے، چلو ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، ہر وقت کے اندر ہر مہینے کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ یہ 10 دن جو ہیں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرما دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے امی عائشہ صدیقہ کہتی ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو میں نے دیکھا، نوجوان آدمی تھا، گانے سنا کرتا تھا، گانوں کا رسیا تھا، کیسا تھا کہ جب تک ان کو سنتا نہ تھا ان کو اس کو چین نہ آتا تھا۔ لیکن ایک عجیب چیز اس کے اندر میں نے دیکھی کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا جو پہلے 10 دن ہوتے وہ 10 کے 10 دن روزے رکھا کرتا تھا۔ اور میں نے اس کے متعلق حضور علیہ السلام کو آگاہ کیا، یا رسول اللہ فلاں شخص کے بارے میں مجھے معلومات ہوئی ہے کہ وہ گانے سنا کرتا ہے، لیکن جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے ان 10 دنوں کا بڑا احترام کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس نوجوان کو، میری ملاقات کرواؤ۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو ان 10 دنوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حج کا مہینہ ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ اس دن لوگ دور دراز سے بیت اللہ کے گرد جمع ہوتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تمام امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر میں 10 دن لگاتار روزے رکھتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان حاجیوں کی دعا کے اندر مجھے بھی شامل کر لے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے تو جو عمل کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ کے ہاں اجر کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کے ہاں عادت ہی ہوتی ہے اللہ جانے اس کا رسول جانے، یا تو اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ تیرا روزہ رکھنے کے اوپر
جو پہلے تو روزے رکھ رہا ہے ان کے اوپر اجر ایسے ہے کہ تو نے 100 غلام آزاد کر دیے. یہاں تک نہیں، تو نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ کے اندر وقف کر دیے اور 100 اونٹ تو نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے کہ یہ 10 دنوں کے اندر تو جو پہلا روزہ رکھ رکھا ہے. اگر یوم الترویہ والے دن بھی تیرا روزہ ہوتا ہے تو یاد رکھ اس کے ہاں تجھے اللہ جو اجر دے گا تیرے ایک روزے کے اوپر 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر تو پائے گا، 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا اجر تو پائے گا، 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا تو اجر پائے گا. پھر کہا اگر اس سے بھی تو آگے بڑھتا ہے، عرفہ والا دن آتا ہے تو عرفہ والے دن بھی روزہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یاد رکھ اس کے اوپر جو تجھے اجر و ثواب دیا جانا ہے، 2000 گھوڑے تو صدقہ کر رہا ہوگا اللہ کے راستے میں، 2000 غلاموں کو آزاد کروا رہا ہوگا، 2000 اونٹوں کی قربانی کر رہا ہوگا، اللہ کا تجھے اس کے مطابق اجر دے رہا ہوگا. یعنی یہ وہ. اور پھر عرفہ کا جو روزہ ہے یاد رکھنا یہ اس سال اور آنے والا سال دونوں کا انسان سے گناہ معاف کروا دیتا ہے. اب یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. اب مہینوں کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی 4 مہینوں کو افضلیت حاصل ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام. پھر 4 ایام بھی تمام دنوں کے اندر اللہ کے ہاں بڑے افضل ہیں. اب یہ بھی یاد رکھنا وہ ایام کیا ہے. سب سے پہلا جو ایام ہے جمعہ، ٹھیک، جمعے کا جو دن ہے اس کو تمام ایام کا سردار کہا گیا ہے. وہ اس لیے کہ جمعے کے اندر ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندہ مومن رب کے حضور اگر ہاتھ اٹھا لے تو اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا. کوئی بھی دعا وہ مانگ لے اللہ اس کو قبول ضرور کرتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر عرفہ کا دن ہے کہ جس دن اللہ فرشتوں کے اندر کہتا ہے یہ دیکھو میرے بندوں کو اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، ان کے بالوں کے اندر مٹی جا چکی، ان کے چہرے گرد آلود ہو چکے، لیکن میری محبت میں آ کے نعرہ لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اب یہ نہیں میری محبت میں آ کے مجھے پکار رہے ان کا جوش. میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا. پھر تیسرا یوم النحر والا دن، قربانی والا دن. قربانی والا دن جب آتا ہے بندہ اپنے جانور کے پاس جاتا ہے، جب اس کی گردن کے اوپر وہ چھری کو پھیرتا ہے، جب خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری محبت میں آ کے اپنے مال کو قربان کیا میرے راہ میں. اب اس کا خون جو نکلا ہے زمین کے اوپر نکلنے سے پہلے تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اب چوتھا جو دن خاص ہے اللہ کے ہاں عید الفطر والے دن، جب انسان روزے رکھ کے عبادات کر کے اس وقت اللہ کہتا ہے کہ جس طرح مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اس بندے نے میری ذات کے لیے عمل کیا تھا، آج اس کو جزا دی جائے گی. فرشتوں اعلان کرتے پھرو کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اسی طریقے کے اوپر 4 عورتیں جو ہیں اللہ کے ہاں نہایت قرب والی، یہ عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں. وہ کون سی؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت آسیہ، ٹھیک ہے، فرعون کی زوجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. پھر 4 شخص ایسے جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے. عربوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارسیوں کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومیوں کے اندر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حبشہ والوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا درجہ اور مقام ہے. تو خیر چونکہ ذی الحجہ کی بات چل رہی تھی تو اس ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں نہایت قیمتی ایام ہیں، جو عبادت ان کے ہاں کی جاتی ہے وہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہوتی ہے. تو ساتھیو جب آپ اللہ کے ہاں درجہ اور مقام بھی چاہ رہے ہو، جب اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا چاہ رہے ہو،
تو اپنے معاملات کو درست کرو. خدا را جو معاملات آپ کے عوام الناس کے اندر ہے، جو معاملات آپ کے اپنے والدین کے ساتھ ہیں، جو معاملات آپ کے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں، اور جب یہ ساری درستگی ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ رب العزت بندے کے لیے راستے کو نہ کھولے، بندے کی محتاجی دور نہ ہو. میں نے بارہ آپ کو سمجھایا کہ انسان طلب بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے عمل کے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہوتی، جہاں وہ اس کوتاہی کو سامنے نہیں لانا چاہ رہا ہوتا کہ یار میں اپنی اس کوتاہی کو کیسے دور کروں، کیسے اپنی ذات کو سیدھا کروں، اور کیسے میں اس کے اوپر اللہ سے مانگوں، بلکہ اس چیز سے وہ کوسوں دور ہوتا ہے. جب اپنے نفس کے ساتھ لڑنا شروع ہوتا ہے نا، جب ذکر کی تاثیر دل میں بننا شروع ہوتی ہے، تب جا کے انسان کے عیوب اس کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، تب جا کے ان چیزوں سے وہ واقفیت حاصل کرتا ہے. قربانی کر رہے ہو نا، عشق کا فلسفہ سمجھنا ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہی قصہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے. کون سے ایسا والد ہے جس کو اولاد عزیز نہیں ہوتی، اولاد پیاری نہیں ہوتی، لیکن باپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وہی آئی، خواب دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو ہمارے راستے میں قربان کر. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بچہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. اب بیٹا بھی ایسا کہتا ہے ابا جو تو نے دیکھا ہے وہ کر گزر. اب یہاں وہ محبت کو اللہ تبارک و تعالی دکھلا رہے ہیں، جب اللہ سے محبت کرو گے نا، ہر شے کو اللہ کے لیے قربان کرو گے. اور تمہاری محبت کیسی ہے کہ تمہاری زبان ہی اپنے بڑوں کے سامنے دراز ہونا شروع ہو جاتی. اب یہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام نے کی، ایک قربان کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اللہ کے لیے. باپ کہتا ہے یہ حکم آیا ہے، بیٹا کہتا ہے میں اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوں. فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل جب لٹا دیا نا، چھری رکھی، اب چھری تو چلا رہے ہیں، چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی. کیوں؟ اللہ کا جو حکم تھا، سچ کر دکھایا تھا، رب کی ذات سے جو عشق تھا، خلیل جو کہا تھا، تو خلیل نے بھی دوستی کا حق نبھایا تھا. اللہ نے اس کو چلنے نہ دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، عظیم ذبیحے کو اللہ لے کے آ گیا، خلیلہ بس کافی ہو گیا. دیکھنا یہ تھا تیرا عشق کس درجے کا ہے، تیری محبت کس درجے کی ہے، کہ تو اپنی محبت کو جو اولاد کے ساتھ ہے ہمارے راستے میں قربان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب ہم تیری اس محبت کو دیکھ رہے تھے کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، قربانی دینے کی باری آئے گی، کہیں تیرے ہاتھ کانپنا تو شروع نہ کریں گے، کہیں اس کی محبت تیرے دل کے اندر جوش تو نہ مارے گی، کہیں یہ تو نہ بھول جائے گا کہ ہم نے تجھے خلیل بنایا ہے. اور جس کو یہ محبت دی گئی تھی نا، تو ایمان بھی اس درجے کا تھا. اللہ تیرے لیے ہے، تو نے دی ہے، قربانی دیتے ہو پھر مجھے کہے کا ہے، میں تو ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ بھی جس راستے کے اوپر چل رہے ہو نا، یہ عشق کا راستہ ہے معذرت کے ساتھ. تو عشق کے راستے میں جب انسان سفر کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دیتا ہے، ہر طرح کی باتوں کو وہ سنتا ہے، بہت سارے تانوں کو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اب اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے، کیونکہ یہاں بھی انسان آ کے اللہ کا دوست بنتا ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ خود قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ جس کو میں اپنا دوست بناتا ہوں، اس کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہوں، اس راستے کے اوپر ڈالتا ہوں. تو ذکر پورا کیا ہے؟ نور ہے یا نہیں؟ بولو نا، نور ہے یا نہیں ہے؟ اس نور کو جب روزانہ پی رہے ہو، وہ نور جب وجود کے اوپر آ رہا ہے، وہ نور جب دل کی دنیا کو آباد کر رہا ہے، وہ نور جب نفس کو روک رہا ہے، وہ نور جب اللہ رسول کی محبت دل کے اندر پکی کر رہا ہے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ قرب نہ دے جہاں آپ اس کے دوست نہ بنو. جا کے جب اس کے دوست بنو گے نا، تو دوستی کے اندر اس دوستی کے فرض کو نبھانا پڑتا ہے.
اللہ کا دوست بے شک ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح پھر بیٹے کی گردن کے اوپر چوری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ خاص کون ہوگا کہ طائف کے اندر جسم اطہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو نکالا یا نہ نکالا؟ وہ خون جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ خون جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن یہ سارا امت کی تربیت کے لیے ہے۔ وہ آپ جس چیز کے ساتھ جڑے ہو وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا پرچار تمام انبیاء کرام نے کیا، تمام صحابہ کرام نے کیا، تمام اولیاء اعظام نے کیا۔ اب آپ کی نسبت اس کے ساتھ ہے جو انسان کو وہاں جا کے چھوڑتی ہے جہاں اس کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ تو اللہ کے دوست بننے کے لیے پھر انسان اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتا یار کہ اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، اس نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ تیرے لیے بن رہا ہوں، اس وقت میرے مقدر میں یہی تھا، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ جب ہر چیز کے اوپر ہم راضی ہونا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری منازل کو آسانی کے ساتھ طے کروانا شروع کر دے گا۔ بس جو کمی کوتاہی ہے اللہ کے حضور اپنی ذات کو پیش کرو اور اللہ کے حضور اس کے اوپر معافی مانگو کہ اللہ میری کمی ہے دور کر دے، میری اس بات سے میرے عزیز و قارب میرے والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ ان کو دور کر دے۔ اور معذرت کے ساتھ والدین کا بھی کام بنتا ہے، جو اولاد کے اندر نقص دیکھیں، جو ان کی زبان سے نہ سمجھ رہا ہو، جو ان کی باتوں میں نہ آ رہا ہو، وہاں آپ بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا کرو نا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی اور تیری اس نعمت کے اندر میں وہ تربیت نہ کر سکا، یہ کمی ہے، تیری رحمت تو آج بھی موجود ہے، اپنی رحمت کا مصداق مجھے بنا، اس کی کمی کو دور کر دے، اس کے اندر سے یہ کمی دور ہو جائے اپنی رضا کے لیے۔ تو اللہ کو منوانے کا طریقہ سیکھو، وہ طریقہ جب آئے گا نا یہ کمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ بس جو کہا سنا اللہ اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جتنی کمیاں کوتاہی اللہ سب کو دور فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اس کی برکت سے اللہ سب کو معاف فرمائے، جتنے بھی ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات کو پہنچائے، تمام حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے، بالخصوص کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، بندہ فقیر کی خانقاہ کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کے ساتھ جتنے بھی چلنے والے جڑنے والے جس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کی برکت سے ان کو دور فرمائے، جس کی جو خواہشات ہیں حاجات ہیں اللہ سب کو پورا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، جو ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں بالخصوص اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، جو پریشان حالات ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بالخصوص اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔